امریکی مڈ ویسٹ میں ایک ہائی وے ہے جو اب زیادہ تر نقشوں پر موجود نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ٹوٹ گئی، اس لیے نہیں کہ بند کر دی گئی، بلکہ اس لیے کہ لوگ اس پر داخل ہوتے رہے اور کبھی باہر نہیں نکلے۔ سب سے پہلے ٹرک ڈرائیورز نے بات شروع کی، اونچی آواز میں نہیں، کسی رپورٹ میں نہیں، بس آدھی رات کے بعد کھلے رہنے والے ڈائنرز میں، دھیمی سرگوشیوں میں۔ وہ کہتے تھے کہ سڑک ابتدا میں بالکل عام لگتی ہے، سیدھی، ہموار، مانوس، ایک ایسی سیاہ پٹی جو کھلے میدانوں کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، لیکن پھر مائل نمبر 18 اور 19 کے درمیان کچھ بدل جاتا ہے۔ ریڈیو میں خرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ عام شور نہیں ہوتا، یہ آوازیں ہوتی ہیں، صاف الفاظ نہیں، واضح پیغام نہیں، بس کسی ایسے شخص کی آواز جو بہت دور سے بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈرائیور ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں، جتنی بھی رفتار ہو، سامنے کا افق قریب نہیں آتا، سڑک نہ مڑتی ہے، نہ اونچی ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، بس چلتی رہتی ہے۔ ایک ڈرائیور، ہیرالڈ فینچ، نے رات 11:42 پر اندراج کیا۔ اس کے ڈیش کیم نے 6 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ ریکارڈ کی۔ بعد میں جب ویڈیو دیکھی گئی، ٹائم سٹیمپ درست تھا، لیکن فیول گیج کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ایندھن صرف 20 منٹ کے سفر جتنا استعمال ہوا تھا۔ ہیرالڈ فینچ کبھی ہائی وے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اگلی صبح اس کا ٹرک کنارے پر کھڑا ملا، انجن ٹھنڈا، چابی اگنیشن میں۔ ہیرالڈ غائب تھا، نہ قدموں کے نشان، نہ خون، نہ جدوجہد کے آثار، بس ایک چیز باقی تھی۔ ڈیش بورڈ پر لکھا تھا، ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ۔ اس پر لکھا تھا، میں ایک ہی درخت کو 12 بار پار کر چکا ہوں۔ ابتدا میں پولیس نے ان گمشدگیوں کو الگ الگ واقعات سمجھا۔ کبھی کہا گیا بھاگ گئے ہوں گے، کبھی حادثہ، کبھی یہ کہ وہ خود غائب ہونا چاہتے تھے، لیکن پیٹرن خود کو منوانے آتے ہیں۔ 18 مہینوں کے اندر اس ہائی وے کے 70 میل کے حصے میں 9 افراد لاپتہ ہوئے۔ گاڑیاں مختلف، اوقات مختلف، سمتیں مختلف، نتیجہ ایک جیسا۔ ہر گاڑی سلامت ملی، نہ تصادم، نہ زبردستی داخلے کے نشان، نہ تشدد، اور ہر بار ایندھن کا حساب میلوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ تحقیق کرنے والوں نے ایک اور بات نوٹ کی، ہر گمشدگی سورج غروب ہونے کے بعد ہوئی۔ ہر ڈرائیور اکیلا تھا، اور ہر واقعہ صاف موسم میں پیش آیا۔ نہ طوفان، نہ دھند، نہ سڑک بند۔ ہائی وے میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، نہ دھنساؤ، نہ تعمیری تبدیلی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سڑک بالکل ٹھیک کام کر رہی ہو، حد سے زیادہ ٹھیک۔ ایک اسٹیٹ ٹروپر ایلن مورس نے خود اس راستے پر جانے کی رضامندی دی۔ رات 9:17 پر وہ ہائی وے میں داخل ہوئی، ڈیش کیم آن، ریڈیو کھلا۔ پہلے 12 منٹ کچھ نہیں ہوا، پھر مائل مار کر دہرائے جانے لگے۔ 18، 19، پھر دوبارہ 18۔ ایلین نے رفتار کم کی، گاڑی روک دی۔ جیسے ہی ٹائر رکے، ریڈیو بالکل خاموش ہو گیا، نہ شور، نہ خرخراہٹ، بس خاموشی، جیسے دنیا کی آواز بند کر دی گئی ہو۔ بعد میں اس نے کہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، مگر آنکھوں کے بغیر۔ ایلین فوراً ہائی وے سے نکل گئی، اس کی رپورٹ کبھی فائل نہیں ہوئی، اسے بس دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، اور سڑک کھلی رہی۔ لیکن مقامی لوگوں کی اپنی کہانی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سڑک منحوس نہیں، یہ کچھ یاد کر رہی ہے۔ پرانے ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ یہ ہائی وے ایک بھولی بسری بستی پر بنی تھی، ایک کسانوں کی کمیونٹی جو 1800 کی دہائی کے آخر میں غائب ہو گئی۔ نہ آگ، نہ بیماری، نہ وجہ، بس غائب۔ زمین واپس لے لی گئی، ایسفالٹ بچھا دیا گیا، نام بدل گیا، مگر ماضی مٹا نہیں۔ ایک بوڑھے مقامی شخص نے وہ بات کہی جس کا کوئی جواب نہیں تھا، یہ سڑک صرف انہی کو لیتی ہے جو حال کا حصہ نہیں ہوتے۔ تقریباً 2 سال تک کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ پھر ایک رات 2:41 پر ایک کال موصول ہوئی۔ ایک شخص جنگل سے نکل کر سڑک پر آیا تھا، ننگے پاؤں، زخمی اور چیختا ہوا کہ سڑک نے مجھے جانے نہیں دیا۔ اس کا نام کیلب ہارگروو تھا۔
عمر 34 سال، لانگ ہال ڈیلیوری ڈرائیور۔ وہ آدھی رات کے فوراً بعد ہائی وے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے مطابق پہلے 30 منٹ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ریڈیو چل رہا تھا، کروز کنٹرول آن، آسمان صاف۔ پھر اس نے ایک عجیب بات نوٹ کی، ستارے حرکت نہیں کر رہے تھے۔ جتنا بھی وہ آگے بڑھا آسمان ویسا ہی جما رہا، جیسے وہ کوئی پینٹ کیا ہوا گنبد ہو۔ بار بار ری کیلکولیٹ کرنے لگا، جی پی ایس ایک دفعہ پھر دوبارہ۔ آخر کار سکرین سیاہ ہو گئی اور ایک جملہ ظاہر ہوا، تم یہاں سے گزر چکے ہو۔ کیلب ہنسا، پھر سڑک کے سائن بدلنے لگے۔ جانے پہچانے شہروں کی جگہ ایسے نام آ گئے جو اب موجود ہی نہیں تھے۔ پرانے ملز، ختم ہو چکے اضلاع، وہ بستیاں جو ایک صدی پہلے مٹا دی گئی تھیں۔ سڑک عجیب محسوس ہونے لگی، نہ خراب نہ کھردری، نرم، جیسے کسی ٹائر کسی ایسی چیز میں دھنس رہے ہوں جو دباؤ کو یاد رکھتی ہو۔ کیلب نے کہا کہ اس سڑک کے کنارے انسانی شکلیں دکھائی دی، نہ ہاتھ ہلا رہی تھی نہ حرکت کر رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے گاڑی موڑنے کی کوشش کی تو سڑک خود پر ہی مڑ گئی، نہ چوراہا نہ رستہ، صرف آگے۔ وقت بگڑ گیا، ڈیش بورڈ کی گھڑی پیچھے گئی، پھر اچانک گھنٹوں آگے۔ ایندھن ختم نہیں ہوا مگر انجن بند ہو گیا۔ آخر وہ ایک ایسے حصے پر پہنچا جہاں ایسفالٹ ختم ہو گیا۔ آگے مٹی تھی، گھاس دراڑوں سے نکل رہی تھی اور ٹائر کے نشان درجنوں جو جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ تب اس نے دستک سنی، دروازے پر نہیں، فرش کے نیچے سے، آہستہ، سوچ سمجھ کر، جیسے کوئی وقت گن رہا ہو۔ کیلب گاڑی چھوڑ کر بھاگا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کتنی دیر بھاگتا رہا، بس اتنا یاد ہے کہ جنگل جتنا اندر گیا اتنا ہی قدیم لگنے لگا۔ درخت عجیب تھے، حد سے زیادہ سیدھے، حد سے زیادہ برابر۔ پھر اچانک صبح وہ سڑک کے کنارے گرا ملا، اس جگہ سے 10 میل دور جہاں وہ داخل ہوا تھا۔ ٹرک کبھی نہیں ملا۔ اس کا آخری جی پی ایس سگنل ایسی جگہ سے آیا جو کسی نقشے پر موجود نہیں۔ تحقیقات کے دوران ایک خوفناک بات نوٹ کی گئی، جب کیلب بول رہا تھا اس کا عکس اس کی حرکت سے آدھا سیکنڈ پیچھے تھا، جیسے وہ پورا واپس نہیں آیا۔ کیلب ہارگروو کے بچ جانے کے بعد غائب ہونے کے واقعات رک گئے، اور یہی بات تحقیق کاروں کے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ وہ چیز جو اس ہائی وے کے نیچے تھی اسے وہ مل چکا تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ 3 ماہ بعد ایریزونا میں ریٹائرڈ ٹرانسپورٹ انجینئر ہیرلڈ وٹمن دل کے دورے سے مر گیا۔ اس کی بیٹی کو اس کے سامان میں ایک بند دھاتی بکسا ملا۔ اندر ایسے کاغذات تھے جن پر ایک ایسی درجہ بندی درج تھی جو اب موجود ہی نہیں، نہ ٹاپ سیکرٹ نہ خفیہ، صرف ایک لفظ، کنٹینمنٹ۔ ان دستاویزات میں 1958 میں بننے والی 12.7 میل لمبی سڑک کا ذکر تھا۔ اس کا مقصد کبھی آمد و رفت نہیں تھا، وہ حد باندھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سروے ٹیموں نے دریافت کیا تھا کہ اس زمین میں کمپاس گھوم جاتے تھے، آواز کا سفر بے ترتیب تھا، لوگ جگہ کے دہرانے کی شکایت کرتے تھے، زمین خود غیر خطی تھی۔ حل یہ نہیں تھا کہ اسے ختم کیا جائے، حل یہ تھا کہ اسے ڈھانپ دیا جائے۔ سڑک اس پر نہیں بنائی گئی تھی، سڑک اسے دبا کر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایسفالٹ، کنکریٹ، فولادی سلاخیں، ایک ڈھکن، دہائیوں تک یہ کام کرتا رہا۔ ٹریفک نے حد کو مستحکم رکھا، حرکت نے حقیقت کو جما دیا، مگر جب ہائی وے پاس کھلا سڑک خاموش ہو گئی اور نیچے موجود چیز جاگ اٹھی۔ فائلیں ایک بات پر واضح تھیں، وہ چیز مارتی نہیں، وہ تسلسل جذب کرتی ہے۔ جو لوگ اکیلے داخل ہوئے رات میں بغیر کسی گواہ کے، وہ لمحوں کے بیچ پھنس گئے، وہ کہیں اور نہیں لے جائے گئے، وہ منتقلی کے دوران قید ہو گئے، نہ زندہ نہ مردہ نہ مکمل۔ کیلب بچ گیا کیونکہ وہ اس سڑک سے اتر گیا، باقی سب سڑک پر ہی چلتے رہے، بالکل ویسے جیسے وہ چیز چاہتی تھی۔ آخری اندراج اسی رات کا تھا جب کیلب بچا۔ مینٹیننس ٹیم بھیجی گئی، صرف ایک شخص واپس آیا۔ اس کا بیان مختصر تھا، سڑک اب بند ہے، وہ خود میں سمٹ گئی ہے، جو نیچے تھا وہ بند ہو چکا ہے۔ چند دن بعد سیٹلائٹ تصاویر میں ایک ناممکن چیز نظر آئی، سڑک موجود ہی نہیں تھی،
نہ جلی ہوئی نہ ٹوٹی ہوئی، صرف جنگل، جیسے سڑک کبھی بنی ہی نہ ہو۔ کیلب کو 1 سال تک مانیٹر کیا گیا، ذہنی طور پر ٹھیک، جسمانی طور پر صحت مند، مگر آئینوں میں کچھ غلط تھا۔ کبھی عکس دیر سے پلک جھپکتا، کبھی بالکل نہیں۔ ڈاکٹر سوال کرنا چھوڑ گئے اور اس نے بھی سوال کرنا بند کر دیا۔ 6 ماہ بعد کیلب نے ایک صحافی کو ایک پیکج بھیجا۔ اس میں ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی، صرف 40 سیکنڈ۔ اس کی آواز پرسکون تھی، قبولیت سے بھری۔ میرا خیال ہے اس نے مجھے جانے نہیں دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے بند ہو کسی ایسے شخص کے پیچھے جو اب وہاں کا نہیں رہا۔ میں اب رات میں گاڑی نہیں چلاتا، اور اگر تم کبھی ایسی سڑک پر پہنچو جو حد سے زیادہ خاموش لگے تو فوراً واپس مڑ جانا۔ کچھ جگہیں گزرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے۔ ریکارڈنگ کی ایک ایسی آواز پر ختم ہوئی جسے کوئی شناخت نہ کر سکا، نہ شور نہ ہوا، کچھ باقاعدہ، جیسے سڑک اندر سے دبائی جا رہی ہو۔ آج اگر آپ اس علاقے کے قریب جائیں تو جی پی ایس آپ کو میلوں دور موڑ دے گا۔ کوئی سڑک درج نہیں، کوئی نشان نہیں، لیکن مقامی لوگ رات کے بعد وہاں نہیں جاتے، کیونکہ کبھی کبھی جنگل بہت خاموش ہو تو ٹریفک کی آواز آتی ہے۔